السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ کو کچھ مشغولیت کی بنا پر آپ کو فرائیڈے کمنٹ باکس نہیں دیا جا سکا، جس کا افسوس ہے، لیکن آج آپ کا فرائیڈے کمنٹ باکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو آپ کے سامنے جلد ہی پیش ہوگا۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے، ہماری ایک بہن کا کہہ رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں روزے کی حالت میں نوز ڈراپس ڈالنا منع ہوتا ہے، تو جب ہم وضو کرتے ہیں تب ناک میں پانی چڑھائیں گے تو اس سے ناک سے گلے میں پانی جائے گا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو روزے کی حالت میں جب ہم وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو اس میں حکم یہ ہے کہ جو ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے ناک کی نرم ہڈی تک، تو اس کو کھینچ کر نہیں چڑھانا ہے۔ روزے اور بغیر روزے کی حالت میں اس کو پانی کو چڑھانے کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم روزے سے نہیں ہوتے ہیں تو ہاتھ میں پانی لے کر ہاتھ سے بھی ناک میں ڈالتے ہیں اور ناک سے سانس کے ساتھ اوپر لیتے ہیں، لیکن جب ہم روزے سے ہوں گے تو صرف ہاتھ سے پانی ڈالیں گے اور ناک سے اوپر کو نہیں کھینچیں گے۔ بس اسی طرح غسل میں اور وضو میں روزے اور بغیر روزے کا فرق یہی ہے کہ اگر ہم روزے سے نہیں ہیں تو غرغرہ یا غرارہ کریں گے، جو عام طور پر گلے کو صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں تو نارملی کلی کریں گے، غرارہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارے ایک بھائی کا، کہہ رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جو مؤکدہ سنتیں ہوتی ہیں اگر جماعت کے ساتھ فرض پڑھنے کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو کیا فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ظہر کی 4 رکعت سنتیں ہیں جو سنتیں مؤکدہ ہیں، اگر وہ چھوٹ گئیں کہ تاخیر کی وجہ سے آپ جماعت میں شریک ہو گئی کیونکہ آپ تاخیر سے آئے تھے، تو آپ جماعت کے 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھیں جو سنتیں مؤکدہ ہیں، اس کے بعد آپ پہلے 4 رکعت والی سنتیں مؤکدہ پڑھ لیں، پھر نفل پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہمارے بھائی سلمان علی سوال کر رہے ہیں، مفتی صاحب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلمان علی بنگلور سے، آپ کی ویڈیوز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مفتی صاحب جی، جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اگر وہ ہمارے سلام کا جواب نہ دے تو کیا اس کو دوبارہ سلام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایسا ہے، ہو سکتا ہے اس نے سلام کا جواب آپ کا نہ سنا ہو، اگر یہ وجہ ہے تو اس کو دوبارہ بھی کریں گے، تیسری مرتبہ بھی کریں گے، چوتھی مرتبہ بھی کریں گے اگر اس نے سلام کا جواب نہیں سنا ہے۔ لیکن اگر کسی نے سلام کا جواب سنا ہے اور وہ آپ کے سلام کے جواب کو اگنور کرتا ہے، مطلب آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا، تو وجہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر کوئی ناراضگی آپس کی ہے، کوئی کشیدگی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ ویسے ہی آپ کے سلام کا جواب دینا ہی نہیں چاہتا تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو دوبارہ سلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ سلام کا جواب نہ دے کر گناہ گار ہوگا، تو لہذا سلام کا جواب نہ دیں۔ لیکن اگر ممکن ہو سکے آپ کی کوئی ناراضگی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ آپ کے سلام کا جواب دے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں اور دوبارہ سلام کریں۔ اس کے بعد ان کا دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب ڈاؤٹ رہتا ہے امام کے پیچھے فرض کی نماز میں 1 2 یا 3 رکعت چھوٹ جائیں تو کب کھڑا ہونا ہے، کب اتحیات میں بیٹھنا ہے، اس پہ ذرا مجھے ڈیٹیل میں سمجھا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیں، جب آپ 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ جائے تو امام کے ساتھ آپ نیت باندھ کر امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں گے اور امام کو فل کاپی کریں گے اخیر تک۔ اس کے بعد آپ کو کرنا ہوتا ہے، جیسے مثلا آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے تو آپ امام کے ساتھ 3 رکعت بالکل پڑھیں گے، امام جیسا کر رہا ہے ویسے ہی۔ جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو کیونکہ آپ کی پہلی رکعت چھوٹی ہے تو قرأت کے حساب سے آپ کی پہلی رکعت ہے، لہذا آپ کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں گے، رکوع سجدہ وغیرہ کریں گے۔ لیکن کیونکہ آپ کی ابھی 3 ہی رکعت ہوئی ہیں، چوتھی رکعت آپ کی ہے نماز کے اعتبار سے، تو آپ یہاں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور دعائے معصورہ جو آپ کو یاد ہو، اللہم انی ظلمت نفسی یا ربنا آتنا، جو بھی آپ کو یاد ہو اس کو پڑھ لیں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ نمبر 3، مفتی صاحب کچھ لوگ کرتے کا پلہ چاروں طرف سے گول سلواتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے حضور نے بھی پہنا ہے اس طرح؟ تو کیا گول کرتا پہننا بھی جائز ہے؟ کرتا گول پہننا بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس کپڑا ایسا ہو جو بے ڈھنگا معلوم نہ ہوتا ہو، اور دوسرا یہ کہ کوشش یہ کریں کہ وہ لباس ہو جو اچھا معلوم ہو، علماء سے ملتا جلتا لباس ہو۔ اس کے بعد ہماری بہن سوال کر رہی ہیں ایک ویڈیو میں سلام کا جواب دیتے ہوئے، کہہ رہی ہیں اللہ آپ کو جو ہے کامیابی عطا فرمائے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ آیت کریمہ بتانے والے تھے، آیت کریمہ نہیں، آیت شفا کے متعلق میں نے کہا تھا کہ کسی بھی مرد کے لیے آپ آیت شفا والا عمل کریں، وہ آیات ہیں کچھ الگ الگ، اور میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ، اس کے لیے الگ سے ایک کلپ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا جلدی۔ اس کے بعد ہماری بہن فاطمہ شیخ سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم، کیا قبلے 2 ہوتے ہیں، چھوٹا قبلہ اور بڑا قبلہ؟
ایسا نہیں ہے، قبلے دو الگ الگ ایسے نہیں ہوتے، قبلے دو ہیں، اور ایک ہے قبلہ کعبۃ اللہ، دوسرا قبلہ ہے بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، مسجد اقصیٰ جس کو کہتے ہیں۔ وہ قبلہ اول بھی کہلاتا ہے، اس معنی کر کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور وہ پہلے ایک قبلہ رہ چکا ہے۔ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کعبۃ اللہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو جو ہے دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے، اس کے جو ہے بنیادوں کو اوپر اٹھایا ہے۔ لیکن کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا چند روز کے لیے آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، تو اس وجہ سے ایک قبلہ وہ ہے مسلمانوں کا، اور دوسرا قبلہ کعبۃ اللہ یہ ہے۔ اس کو قبلہ اول اس معنی کر بھی کہتے ہیں کہ ویسے تو کعبۃ اللہ ہے تعمیر کے اعتبار سے بھی، اور جو ہے زمانے کے قدیم ہونے کے اعتبار سے بھی، لیکن قبلہ اول اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آخر قبلہ کعبۃ اللہ ہو کر رہ گیا، پہلا تھا اس کو اس سے بحث نہیں، آخر میں جو حکم ہوا وہ یہی کہ کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھ کر جو ہے رخ کر کے نماز ادا کریں، تو یہ آخری ہو گیا، اور آخری کے اعتبار سے جو ہے مسجد اقصیٰ قبلہ اول کہلاتی ہے۔ تو ایسے دو قبلے ہیں، قبلہ اول مسجد اقصیٰ، اور دوسرا قبلہ ثانی قبلہ آخر آپ کہہ لیں مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ۔ اس کے بعد ہمارے بھائی محمد ایان سوال کر رہے ہیں، مفتی صاحب پرندوں کو دانہ پانی ڈالنا صدقہ ہے کیا؟ بالکل ثواب کا کام ہے، گرمی کا موسم بھی ہے اور ایسا کرنا چاہیے، اور ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اور بلکہ ان کے فرینڈس نے بھی شروع تو چھوٹے بھائی نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا، انہوں نے جو کارٹونز کے جو باکس آتے ہیں ڈبے وغیرہ چاکلیٹ کے، تو انہوں نے اس کا جو ہے اپنے گھر کی دیوار پر کہیں نہ کہیں لگا رکھا ہے، ہمارے گھر کے باہر بھی لگا ہوا ہے، تو اس میں انہوں نے گھونسلہ ٹائپ بنا دیا ہے، تو چڑیا وہاں آرام سے رہتی ہے، ان کے بچے رہتے ہیں، اور بچے کبھی کبھی وہ جو پفس وغیرہ ان کے آتے ہیں سویا پفس وغیرہ اور کرکرے وغیرہ وہ کھاتے رہتے ہیں، اور اس میں سے وہ ان کے لیے چڑیا وغیرہ کو بھی دیتے رہتے ہیں، اور پانی وغیرہ کا انتظام بھی رکھیں آپ چھت پر، یا اسی طرح آپ نے جو فلاور پاٹس لگا رکھے ہیں گملے وغیرہ، وہاں ان کو پانی اس میں بھر کر رکھیں، پرندے اس میں سے بھی پی لیتے ہیں، اور پودوں کو بھی پانی پہنچ جاتا ہے، اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ فلاور پاٹس لگانا چاہیے۔ اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر کی دیوار پر، بالکنی میں، چھت پر کہیں بھی ایک پیالہ وغیرہ جس میں پانی اور دانہ کچھ الگ الگ رکھ لیں، بہتر ہوگا۔ اور کبھی موقع ملا یاد رہا تو میں آپ کو وہ ڈبے جو بچوں نے بنائے ہوئے ہیں الگ الگ ان کی دیواروں پر آپ کو دکھا دوں گا۔ اس کے بعد ہماری بہن شگفتہ شاہین سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہی ہیں آپ کے جواب دینے کا طریقہ بہت اچھا ہے، باری باری سے سوال کے جواب دے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش تو مکمل کی جاتی رہے گی کہ آپ کے جو بھی سوالات آئیں ان کا جواب آپ کو دیا جائے، لیکن کبھی کبھی وقت کی مشغولیت کی وجہ سے جو ہے رہ جاتے ہیں، تو اس پر میں جو ہے معذرت کرتا ہوں۔ سوال کہتی ہیں، میرا سوال یہ ہے، قرآن خوانی کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن خوانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام میں ایسا کوئی طریقہ کوئی پروسیس نہیں ہے، یہ صرف پیسہ کمانے کا ایک طریقہ ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے، جو بچوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، ہر جگہ کا نہیں کہہ رہا میں، کئی علاقوں میں ہے کہ وہ بچوں کو بھیجتے ہیں، تو پھر بچوں کے لیے الگ سے طے ہوتا ہے کہ ان بچوں کو کتنا ملے گا، مدرسوں کو کتنا دیا جائے گا وغیرہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح محلے والے جو لوگ کرتے ہیں، تو اگر یہ پیسہ کمانے کا طریقہ بھی نہ بنایا جائے، میں نے پیسہ کمانے کا طریقہ اس کو اس لیے کہا، میں نے باقاعدہ ایک اشتہار، ایک بینر دیکھا تھا کہ ہمارے یہاں قرآن خوانی کرائی جاتی ہیں، اور اس کی ریٹ بھی لکھی تھی کہ کتنے دن کی قرآن خوانی، کتنے بچے وغیرہ، اور ساتھ میں یہ کہ آپ قرآن خوانی کروائیں گے تو اگر آپ دور جانا چاہتے ہیں یہاں کے بچوں کو لے کر، تو گاڑی کا انتظام بھی ہماری جانب سے ہے، گاڑی کا کرایہ اتنا وغیرہ، وہ شاید میرے موبائل میں ہے بھی، اگر مل گیا آسانی سے تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا۔ تو ایسا ہے کسی علاقے میں، سب جگہ کی نہیں کہہ رہا میں۔ اور دوسرا ہے کہ محلے والے یا اگر رشتہ دار بھی ایسا کرتے ہیں تو یہ طریقہ غیر مناسب ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے اسلامی طریقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو ہے ائمہ، بلکہ سلف صالحین تک، کہیں بھی آپ کو جو ہے ائمہ متاخرین تک بھی یہ طریقہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی تلاوت کی ہو، مناسب نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے لوگوں کی ایجاد کی ہوئی۔ آپ تنہا تنہا اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن خوانی کریں، مطلب قرآن خوانی مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا، قرآن خوانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اکٹھا ہو کر لوگ بیٹھ جائیں۔ تو لوگ اگر کسی کے یہاں جیسے مثلا کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ اس کو اس طرح ثواب کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے میں نے بتایا تھا، فرداً کوئی بھی کر لے، میں یہاں سے بیٹھ کر پڑھ لوں، آپ اپنے گھر پر پڑھ لیں، اور ثواب تو اس کا پہنچ ہی جائے گا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ میت کے پاس ہی جا کر بیٹھ جائیں۔ تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے جو لوگوں میں طریقہ رائج ہے، قرآن پڑھنے کی اصل ہے، ایصال ثواب کی اصل ہے، لیکن اس پروسیس اور طریقے کی کوئی اصل نہیں ہے۔